اس ویڈیو میں غسل کا مسنون طریقہ، مرد اور عورت کو میت کو جو غسل دیا جاتا ہے اس کا مسنون طریقہ صحیح احادیث سے، صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ مردوں کو مرد غسل دیں اور عورتوں کو عورتیں غسل دیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، ابن ماجہ اور سنن نسائی میں صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا، اے عائشہ تمہارا کیا نقصان ہے؟ اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تیرے کفن دفن کا اہتمام کروں گا، تجھے غسل دوں گا، تجھے کفن پہناؤں گا اور تم پر نماز جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں دفن کروں گا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہم اس معاملے کو بھول گئے تھے، ہمیں تاخیر سے اس کا علم ہوا، یاد ہوا۔ تو فرماتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ معاملہ پہلے یاد آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویاں ہی غسل دیتی۔ یہ حدیث ابو داود کے اندر اور ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب خاوند یا بیوی میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی کے فوت ہونے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اگر ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو بتائیے پھر وہ عدت کس بات کی گزارتی ہے؟ اگر ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ وراثت کیوں لیتی ہے؟ اور بھی بہت زیادہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، اپنی طرف سے باتیں بنا کر معاشرے کے اندر مشہور کر دی گئی ہیں۔ جبکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت کی تھی کہ ان کے فوت ہونے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ غسل دیں، یہ دارقطنی کے اندر روایت ہے۔ تو پھر اسی طرح ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے وقت ان کو غسل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات کے وقت ان کی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غسل دیا تھا، یہ سنن کبریٰ بہقی میں روایت ہے۔ تو اس طرح غسل ایک دوسرے کو، خاوند بیوی کو، بیوی خاوند کو غسل دے سکتے ہیں اگر ان کو غسل کا طریقہ آتا ہے۔